اسلامی عقیدے کا ایک بہت ہی بنیادی تصور ہے یوم قیامہ، یعنی کھڑے ہونے کا دن۔ یہ وہ دن ہے جب کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کا حساب دینے کے لیے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس دن کی حقیقت کیا ہے؟ چلیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، قرآن میں یہ سوال بار بار آتا ہے، کبھی شک کے طور پر، کبھی طنز کے طور پر، کہ بھئی آخر یہ قیامت کا دن آئے گا کب؟ اور سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کے اندر کے تجسس کو اور شاید ایک انجانے سے خوف کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلا اور سیدھا جواب تو یہ ہے کہ اس کا وقت ایک راز ہے۔ قرآن اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس گھڑی کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے۔ کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ وقت کب ہے۔ یہ اتنا بڑا، اتنا بھاری واقعہ ہے کہ اس کا بوجھ آسمانوں اور زمین پر ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ آئے گا تو بالکل اچانک، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو وقت تو ایک راز ہے، لیکن اس دن کی حقیقت کو سمجھنے کا ایک اور طریقہ ہے، اور وہ ہے اس کے مختلف ناموں کے ذریعے۔ ہر نام اس کا ایک الگ پہلو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ سب سے مشہور نام تو ظاہر ہے قیامہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کھڑے ہونے کا دن، اور یہ سیدھا سیدھا اس لمحے کی طرف اشارہ ہے جب تمام انسانوں کو قبروں سے اٹھا کر حساب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ لیکن دوسرے نام اس تصویر کو اور بھی واضح کرتے ہیں، جیسے یوم الحروج یعنی قبروں سے نکلنے کا دن، پھر ہے یوم العازفہ یعنی وہ دن جو بہت قریب آ چکا ہے، اور پھر یوم اسیر اور یوم کبیر بھی ہیں، مطلب ایک بہت ہی مشکل اور سخت دن۔ آپ سوچیں، صرف نام ہی اس کی شدت اور سنگینی بتانے کے لیے کافی ہیں۔ تو اہم بات یہ نکلتی ہے کہ بھلے ہی ہمیں وقت کا پتہ نہ ہو، لیکن دو چیزیں بالکل طے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ گھڑی بہت قریب ہے، اور دوسرا یہ کہ جب آئے گی تو پلک جھپکتے ہی آ جائے گی۔ اس قربت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ کر فرمایا، مجھے اور قیامت کو ان 2 کی طرح قریب بھیجا گیا ہے۔ مطلب اس سے زیادہ واضح طور پر اس کی نزدیکی کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اچانک آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی کے کام بیچ میں ہی رہ جائیں گے۔ روایات میں اتنی واضح تصویر کشی کی گئی ہے کہ 2 آدمی کپڑا پھیلائیں گے لیکن نہ اسے بیچ پائیں گے، نہ طے کر سکیں گے۔ کوئی شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا مگر اسے پینے کی مہلت نہیں ملے گی۔ کوئی اپنا حوض ٹھیک کر رہا ہوگا لیکن جانوروں کو پانی نہیں پلا سکے گا، اور کوئی کھانے کا نوالا منہ تک اٹھائے گا پر اسے کھا نہیں پائے گا۔ سب کچھ بس رک جائے گا۔ تو یہ سب ہوگا کیسے؟ قرآن بتاتا ہے کہ یہ ایک زوردار چیخ، ایک سور کی آواز کے ساتھ ہوگا۔ یہ آواز سب کو اس وقت اچانک پکڑ لے گی جب وہ اپنے روزمرہ کے جھگڑوں میں مصروف ہوں گے، اور پھر جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، سب اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اور یہ احساس کہ یہ کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے، اس بات سے اور گہرا ہو جاتا ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل ہر وقت تیار ہے۔ روایت کہتی ہے کہ اس کے ہونٹ سور پر ہیں اور وہ بس حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ پورا تصور ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتا ہے۔ یہ صرف کوئی بہت بڑا کائناتی واقعہ نہیں ہے جو مستقبل میں کبھی ہوگا، یہ ایک بہت ہی ذاتی معاملہ بھی بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ایک کائناتی جواب دینے کے بجائے وہاں موجود سب سے چھوٹے لڑکے کی طرف دیکھا اور ایک ایسی بات کہی جس سے سارا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو یہ بوڑھا بھی نہیں ہوگا کہ تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہاں تمہاری قیامت کا ذکر ہے۔ اور یہیں سے 2 قسم کی قیامت کا تصور ابھرتا ہے۔ ایک ہے قیامت کبریٰ، وہ بڑی قیامت، پوری انسانیت کے لیے دنیا کا خاتمہ۔ لیکن پھر ایک قیامت صغریٰ بھی ہے جو کسی فرد کی اپنی موت ہے۔ ذرا سوچیں، کسی شخص کی موت ہی اس کی اپنی ذاتی ابدیت کا آغاز ہے، اور جیسے بڑی قیامت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، ویسے ہی کسی فرد کو اپنی موت کا وقت بھی معلوم نہیں۔ اور یہ بات اس خیال پر زور دیتی ہے کہ موت صرف ایک خاتمہ نہیں ہے بلکہ اگلے مرحلے کا فوری آغاز ہے۔ ایک مشہور حدیث کے مطابق قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ سفر فوراً شروع ہو جاتا ہے۔
ذاتی موت اور آخری قیامت کے درمیان یہ تعلق اس وقت اور بھی گہرا ہو جاتا ہے جب ہم توبہ کی بات کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور گہری مماثلت ہے، ایک ایسا لمحہ جب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ کہا جاتا ہے کہ معافی مانگنے یعنی توبہ کا دروازہ دو خاص موقعوں پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ پہلا، قیامت صغریٰ کے وقت، یعنی موت کے اس لمحے میں جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب سب ختم، اور دوسرا، قیامت کبریٰ کے وقت جب حساب کے دن کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ دونوں صورتوں میں معافی مانگنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان سب باتوں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا عملی اور روحانی مطلب کیا ہے؟ دراصل یہ سب ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ پیغام بہت سیدھا اور صاف ہے۔ یہ دنیاوی زندگی اپنی تمام تر کشش اور بھٹکانے والی چیزوں کے باوجود اس ابدی زندگی کے مقابلے میں ایک لمحے سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہمارا وقت یہاں بہت قیمتی ہے اور بہت محدود بھی۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہماری اپنی ابدی زندگی اتنی ہی قریب ہے جتنی کہ ہماری اپنی موت، تو پھر ہمیں جو یہ مختصر سی مہلت ملی ہے، ہم اسے کیسے گزار رہے ہیں؟